السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے بالکل ہی خاص اور اہم پروگرام میں، جس کا نام ہے روبرو۔ ناظرین، روبرو کے اس پروگرام میں آج ہمارے روبرو حاضر ہیں شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب۔ آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ، سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ شیخ، آج جو ہمارا سوال ہے وہ بٹوارے سے متعلق ہے کہ بھائیوں کے درمیان جو بٹوارہ ہوتا ہے اسلام اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھرانے میں معاملہ ایسا ہے کہ کچھ بھائی جلدی کرتے ہیں اور کچھ بھائی ایسے ہیں کہ وقت نکل جاتا ہے اور کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے لیکن بٹوارے کی بات نہیں کی جاتی ہے، تو اسلام اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمارے یہاں افراط اور تفریط ہے۔ کچھ جگہوں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بٹوارہ کر لیتے ہیں جبکہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، صحیح۔ اور کچھ جگہوں پہ وقت آ گیا تو ابھی بٹوارہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں جو بنیادی تعلیم ہے اسلام کی، قرآن کی، وہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا تو اس کے مرتے ہی اس کی جو جائیداد ہے اس کے وارثین کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ بس اس کو کیا ہے، بانٹنا ہوتا ہے، نشان، لیکن وہ مالک بن جاتا ہے۔ صحیح۔ بس یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کتنے حصے کا مالک بنا ہے، وہ کوئی عالم قاضی آ کے وہ کنفرم کرتا ہے کہ کتنا حصے کا مالک بنا ہے، لیکن جان نکلتے ہی اس کا حق ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو اصل میں نہیں معلوم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ کب ہم اس کو اپنی ملکیت میں لیں، نہیں، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں، کچھ لوگ پہلے لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ ملکیت میں آنے کے بعد بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ وفات ہوتے ہی وہ جائیداد ملکیت میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو کئی لوگ جوائنٹ فیملی، مشترکہ خاندان ہے، تو ایک باپ کے کئی بیٹے ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، تو یہ لوگ بٹوارہ کب کرتے ہیں؟ جب کوئی جھگڑا ہو جائے۔ اب یہ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ اسی دن بٹوارہ ہوگا۔ جھگڑا وقت سے پہلے ہو گیا تو بٹوارہ ہوگا، جھگڑے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور اگر جھگڑا نہیں ہوا، باپ مر گیا، اس کے بعد بھی کئی نسلوں تک جھگڑا نہیں ہوا تو بھی بٹوارہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت غلط لیکن صورت ہے۔ شیخ، میں یہ کھل کے کہوں گا کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بٹوارہ ہوگا تو اس میں ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ شرم کی بات تصور کرتے ہیں۔ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، آپ نے بتا دیا طریقہ کب بٹوارہ ہوگا، کیسے ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ جھوٹی شان ہے۔ جھوٹی شان کے ساتھ ساتھ دیکھیے، یہ اصل میں یہ ہندوستان کے کلچر سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان کا جو کلچر ہے وہ یہ کہ جوائنٹ فیملی کا کلچر ہے، کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور ایک ساتھ سب رہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے تقسیم کی بات کرنا یہ اچھا نہیں مانا جاتا، لیکن یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں، یہ نان مسلم کی تعلیم ہے، ان کے سماج کا حصہ ہے، ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا جھوٹی شان وغیرہ، یہ شان اور یہ سب جو سوچ ہے اصل میں غیر اسلامی سوچ ہے۔ اگر وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ایک آدمی کی وفات ہوگی، اب اس کی جائیداد بانٹنا ایک کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے۔ بالکل بالکل، یہ کتاب و سنت پر عمل ہے۔ میں تو اسے جھوٹی شان ہی مانتا ہوں شیخ۔ دوسرے بھائی کی مدد کرنے کی بات ہوگی، پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کسی اور معاملے میں تیار نہیں ہوگا، یہاں کہاں سے مطلب سوچتا ہے کہ نام خراب، بٹوارہ ہوگا تو نام خراب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اگر واقعی ہمدردی ہوتی، لگاؤ ہوتا یا محبت کی بنیاد پر یہ بات ہوتی تو بھائی محبت ہوتی تو دوسرے راستے سے جب ضرورت پڑتی ہے تو بھائی کی مدد کرنی چاہیے، آدمی نہیں کرتا ہے۔ نہیں، اس سلسلے میں دیکھیے زیادہ وراثت کے مسائل، وراثت کے احکام لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ لوگ جانتے بھی نہیں، یہ سب جو ہو رہا نا اس کے پیچھے ایک وجہ جہالت بھی ہے، لوگ انجان ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے۔ جہالت کی کتنی بڑی مثال آپ دیکھیں کہ باپ زندہ ہے اور بیٹے کہتے ہیں ہمارا حصہ بانٹ کے دو، یہ ایک دو کے دن سینکڑوں خاندان کا مسئلہ ہے۔ اسی ممبئی میں کتنے لوگ ہیں، باپ زندہ ہے اور ہمیں بانٹ کے دو، بانٹ کے لے لیا زبردستی۔ اب ان بچوں کو کون بتائے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے اس کے مال میں تمہارا حق نہیں بنا؟ یہ نادانی ہے، لا علمی ہے۔ اور جب باپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد تمہارا حق ہو گیا، تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان کی ذہن سازی نہیں کیا، وراثت کے مسائل پر بات نہیں کیا تو آسان نہیں ان کا ذہن بدلنا، ہمیں ان کو تعلیم دینے کی بھی ضرورت ہے۔ شیخ، کوئی نقطہ بھی آپ نے بہت اہم رکھا کہ بٹوارہ ہمارے سماج میں اسی وقت ہوتا ہے جب جھگڑا ہوتا گھر میں۔ اچھا، اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں شیخ؟ اگر وقت پہ بٹوارہ نہ ہو تو اس کے بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایک سب سے بڑا نقصان جو دنیاوی نقصان ہے وہ یہ کہ معاشی ترقی ٹھپ ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، معاشی ترقی، مثال کے طور پر ایک پریوار ہے، ایک باپ ہے، کروڑوں کا مالک تھا، اب وہ مر گیا، اس کے 5 بچے تھے۔ اب 5 بچے ہر جگہ یہی کہتے پھرتے ہیں ہم کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں۔ اچھا، اب یہ 5 بھی مر گئے،
वो करोड़ों की जायदाद वैसे रखी हुई है, अब आगे 4-5 पुश्त ख़ानदान बढ़ता गया, जायदाद वहीं पे रुकी है। सही। क्योंकि ये लोग सबके सब ये समझ रहे हैं कि हमारे पास करोड़ों की जायदाद, इनको नहीं पता कि वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। सही। इसलिए ये लोग जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, उनके अंदर तहरीक नहीं पैदा होती, जज्बा पैदा नहीं होता कि आगे बढ़ें। अच्छा, क्योंकि ये सोच है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर वक्त पर बांट दें तो आदमी को फिक्र होगी कि यार हमारे पास तो बहुत कम है, कुछ करना चाहिए। ये एक नुकसान है। दूसरा एक अहम नुकसान ये है ना कि बीच में अगर कोई मर गया तो अपने माल से इस्तेफादा नहीं कर सकता, जिसको मुनासखा कहते हैं ना, मीरास में कई नस्लों तक जायदाद नहीं बटी। तो ये दूसरा बहुत बड़ा लॉस है कि एक आदमी के पास पैसा था लेकिन इस्तेफादा नहीं कर पाया, पैसा होते हुए कुछ नहीं कर पाया, मर गया, चला गया। ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा मसला झगड़े का, बंटवारा नहीं होता वक्त पर और आगे जाके झगड़े। ये भी एक नुकसान है कि अगर उसको सही तरीके से वक्त पे नहीं बांटेंगे तो एक दिन लड़ाई उसको बंटवा देगी। सही सही। तो उसका इंतजार क्यों करेंगे लड़ाई का वक्त, उससे पहले आप शराफत के साथ बैठ के बांट लें। अच्छा, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अब कई भाई होते हैं, अब सबके लड़के हो जाते हैं, कई लड़के हो जाते हैं, तो अब जब बंटवारा नहीं हुआ है तो कौन भाई ये सोचेगा कि मैं जाकर वो घर को बनवाऊँ, क्योंकि वो अपना पैसा, चूँकि बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के बारे में भी फ़िक्र है, तो बच्चों के बारे में फ़िक्र कर रहा है, वो घर पे तवज्जो नहीं दे पा रहा है। अगर बंटवारा हो जाता तो उसका जो हिस्सा है, जो चीज़ें आदमी मेहनत करता, मजदूरी करता, उसको बड़ा करने की कोशिश करता, उसको बनाता। उसी की तरफ मैंने इशारा किया कि माशी तरक्की रुक जाती है। सही। जब आदमी वक्त पे जायदाद नहीं बांटता है तो माशी तरक्की रुक जाती है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये एक नॉन मुस्लिम राइटर ने बात लिखी इसी हिंदुस्तान की, अभी उसकी किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसने अपना जो उनका कल्चर है ना, उस पर नक़्द करते हुए बात कहा है कि हमारे यहाँ जो जायदाद नहीं बढ़ती उसका ये लॉस है, ये नुकसान है। सही। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। नाज़रीन, देखा आपने, बंटवारे के ताल्लुक़ से हमारे सामने ये बात आई है कि इफ़रात व तफरीत का मामला नज़र आता है। होना ये चाहिए जब इंतकाल हो जाए तो जो भी हो लोगों के हवाले कर देना चाहिए जिसका जो हक़ है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि उसी वक्त बांट दिया जाए, झगड़े का इंतज़ार ना किया जाए। हमारे यहाँ जब झगड़ा होता है, जब बवाल होता है तो बंटवारा होता है, क्यों इंतज़ार करते हैं झगड़े का। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।